بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ظالم بادشاہ کی ہے۔ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے پاس 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے اور ان کتوں کی جسامت شیر کی مانند تھی اور آدمی کو چیر پھاڑ کر کھا جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اور اس ظالم بادشاہ کی عادت تھی کہ جو کوئی اس کے محل میں غلط کام کرتا تھا اس کو کتوں کے پنجرے میں ڈلوا دیتا تھا اور وہ کتے اس آدمی کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ تو ان کتوں کو پنجرے میں منہ باندھ کر رکھا جاتا تھا، کیونکہ منہ باندھ کے رکھنے سے وہ کتے اور زیادہ زہریلے ہو جاتے تھے، اور جب ان کو بھوک لگتی تھی تو ان کو پنجروں میں ان کا منہ کھول دیا جاتا تھا۔ اور لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ اتنا ظالم ہے، تھوڑا سا بھی کسی سے ناراض ہوا تو کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس نے بادشاہ کی 35-40 سال خدمت کری۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ وزیر کا حافظہ کمزور ہونے لگا، جسم کی طاقت ختم ہونے لگی۔ تو وزیر کو ڈر تو تھا کہ بادشاہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دیتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے اور یہ بادشاہ مجھے بھی کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دے، کیونکہ بادشاہ کی آنکھوں میں دید لحاظ کوئی بھی نہیں تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا وہ۔ تو وزیر نے ایک دن سوچا کہ اس سے پہلے کہ بادشاہ مجھے کتوں کے پنجروں میں ڈلوا دے، کہیں اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوگی تو میں بادشاہ سے جان چھڑاؤں۔ تو وزیر سوچنے لگا کہ بادشاہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت، میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہی سب اس نے بادشاہ کے آگے بیان کیا۔ تو بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا نہیں غصے سے کہ نہیں، جب تک میں ہوں میرا دل نہیں مانتا، تم یہیں رہو گے، کہیں نہیں جاؤ گے۔ تو وزیر خاموش ہو کے پھر کام میں لگ گیا، اور پھر وزیر کافی پریشان ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے بھی اٹھا کر پنجرے میں ڈال دے گا۔ پھر وزیر کو ایک ترکیب سوچی اور وہ اس بندے کے پاس گیا جو کتوں کو روٹیاں اور گوشت وغیرہ ڈالتا تھا، ان کا محافظ تھا۔ وزیر نے ان سے بولا جا کر کہ آج میں ان کتوں کو روٹیاں نہ ڈالوں، تم اتنی محنت کرتے ہو، ایک آدھ دن مجھے بھی دے دو یہ کام، مجھے بھی تھوڑا ٹائم نکال کر ان کی خدمت کرنے دیا کرو۔ تو محافظ تو پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا، کام سے بیزار تھا، وہ کہنے لگا میں سارا دن کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اچھی بات ہے، تو آپ بھی دیکھ لیا کرو۔ تو وزیر نے پھر اس سے ایک دن گوشت لے کر پنجروں کے پاس کھڑے ہو کر گوشت ڈالنا شروع کیا کتوں کو، اور اسی طرح دوسرے دن بھی اس نے روٹیاں وغیرہ ڈالنی شروع کری۔ تیسرے دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2، 4، 6 مہینے اس طریقے سے کتوں کو کھلانا پلانا شروع کیا اس نے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کتا وفادار جانور ہے، تو کھلانے پلانے کی وجہ سے کتے اس کو پہچاننے لگے، یہاں تک کہ اس کی خوشبو سونگھ کر اس کے پاس آ جاتے تھے پنجرے کے پاس جب بھی ان کو روٹی کھلانے لگتا۔ تو اس سے بھی کتوں کو محبت اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ اور پھر وہی ایک دن آیا کہ اس وزیر سے غلطی ہوئی، تو بادشاہ نے غصہ کیا اور اس نے کہا کہ اس کتے کو اٹھا کے کتوں کے پنجروں میں ڈال دو، ساری زندگی ہو گئی اس کو میری خدمت کرتے ہوئے، اس کو میرے مزاج کا پتہ نہیں چلا۔ اور اس کے سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اس وزیر کو کتوں کے پنجروں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اس وزیر کو کتوں کے پنجروں میں ڈالا تو وہ کتے اس کے آگے پیچھے دم ہلا کر گھومنے لگے اور اس کو چاٹنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس کی طبیعت درندہ صفت ہو گئی تھی، اور وہ یہ نظارہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ کتے کسی کو چیر پھاڑ کر کھائیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگا کہ تو بھی بہت بڑا سیاست دان تھا تو میں بھی چالاک تھا، میں نے بھی ان کتوں کو اپنے ساتھ دوستی کری، کھانا کھلایا 6 مہینے تک، اب یہ میرے دوست ہو گئے، اور میں نے 35-40 سال تیری خدمت کری، ذرا سی غلطی پہ تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، میں نے ان کی چند مہینے خدمت کری ان کتوں کی اور یہ میرے وفادار ہو گئے، یہ فرق ہے تجھ میں اور ان میں۔ پیارے دوستو، ان کتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ وفاداری بہت اچھی چیز ہے، کوئی اگر احسان کرے تو اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔